रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा DQ 2024 इस साल के दौरे कुरान में अल्लाह के फजल करम से 18 पारे में पहुँचे हुए हैं। सूरे मोमिनून आयत नंबर 77 से कंटिन्यू किया जाएगा और सूरे नूर भी हम देखेंगे। और कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी क्लास के टाइम पर हमारा पर्दे के हवाले से जो स्पेशल प्रोग्राम रखा गया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल दोपहर में वही क्लास होगी। आप अपने मिलने वालों को भी इसके लिए लिंक शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पर्दे के बारे में जानना। तो लिहाजा कल सेम टाइम पर रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आइए तिलावत कलाम पाक के ज़रिए से हम आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। तो मैं दावत देती हूँ हफ्सा शाहिद को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिअत जिल्दह वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअ्मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअ्मिनीन। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकह والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। महतरम ख़वातीन और अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह, इस कुरान को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह, इस कुरान के ज़रिए हमारे रंज, गम, परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ, तकालीफ़ों को दूर फरमा दे।
یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن حجت قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے۔ یا اللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزینا اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا 18 پارہ، کل ہم نے اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ مومنون اور سورہ نور ہے۔ کل ہم نے سورہ مومنون میں 77 آیتیں دیکھ چکے ہیں، کس طریقے سے قوموں نے، پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ جن قوموں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، لیکن رسولوں کی بات جب قوموں نے نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک ہر ایک قوم کا جو وقت لکھ دیا گیا تھا، جیسے وہ مدت پوری ہو گئی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے مشرکین مکہ کو سمجھانا مطلوب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھڑ عمر تم دیکھ چکے ہو۔ 40 سالہ بے داغ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی تم رسول اللہ کو جھٹلاتے ہو، الصادق الامین کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امانت دار، جس شخص نے دنیا میں کسی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو کیا وہ شخص اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ دیکھو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ حقیقت کو جاننا تو چھوڑیے، آپ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، شریف النفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، ایسے القاب سے تم پکارتے ہو۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تب و تاراج کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے، جیسے وہ وقت آ جائے گا پورا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے قوم عاد، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، اسی طرح تمہیں بھی مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے اور قرآن کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اس کو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، نہ کہیں جنات سے پڑھ کر آتے ہیں، نہ کسی سے سن گن کرا کر روب جھاڑتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج اس قرآن سے ہم منہ موڑتے ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، اس کے لیے وقت لگانا نہیں چاہتے، بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں، بات گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا معلوم ہے ہمیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات، کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، کس طریقے سے اعتراضات، یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو قومیں گزر چکی ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی تھا۔ ہیومن سائیکالوجی از سیم، چاہے وقت کوئی کیوں نہ ہو جائے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ۔ یہ جو تمہارے زندگی میں چھوٹے موٹے جھٹکے آ رہے ہیں نا، کبھی بیماری، کسی کا وفات ہو جانا، یا کوئی سی چیز کا نقصان، دل کا چین چھین لیے جانا، یا جو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخری آیتوں میں؟ جو کوئی اس قرآن سے، یعنی اللہ کے اس ذکر سے روگردانی کرتا ہے یا منہ موڑتا ہے، معیشتاً دنگ کا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا حکم نہ ماننا پورے قرآن کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کی آیت نازل کی کہ اپنا رخ جو ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو لوگوں نے جو ہے بحث کرنے لگے جو کمزور ایمان والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے تاکہ اللہ اسے دگنا چگنا کر کر واپس کر دے؟ تو تبھی بھی لوگوں نے مذاق اڑایا۔ یہودیوں کہنے لگے کہ اللہ تو ان کا، مسلمانوں کا اللہ تو غریب ہے،
دیکھو ہم امیر ہیں، اس طریقے کی باتیں اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔ جو کوئی اس قرآن سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ کرتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے ہم زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو نمبر 1 اس دنیا میں بھی عذاب ہے، اس کو اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا۔ قرآن مجید پر ایک تو ایمان نہ لانے کی سزا، اس کا قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس سزا کی ابتدا موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ٹوٹلی جو ایمان نہیں لاتے، مشرک ہے، کافر ہے، الحمدللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس کلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جو اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، جب روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافروں کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تدفین کے بعد اسے قبر میں آگ کا لباس، آگ کا بستر مہیا کیا جاتا ہے، فرشتے اسے لوہے کی گرز سے مار پیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، بعض کافروں پر زہریلے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے روز جب کافر اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو بعض کے سر کے بل چلنے کی سزا دی جائے گی، بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگوں کو گنگا بہرا اندھا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بعض کو فرشتے گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ حساب کتاب کے بعد قرآن مجید پر ایمان نہ لانے والے، قرآن مجید کی تکذیب تکفیر کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ سب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ یہ ہے بدترین سزا جو پہلے درجے کے اعراض کرنے والوں کو ہوتی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اس سے غفلت برتنے، یعنی اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم نہ دینا، عام لوگوں میں اس کو عام نہ کرنا قرآن کو۔ اس کی اعراض کی سزا ہر انسان کے اعراض کے درجے کے، جو جس طریقے کا اس قرآن سے منہ موڑتا ہے اس طریقے سے اسے عذاب دی جائے گی۔ نمبر 1 دنیا کی زندگی کی سزا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ 124 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تکلیف دہ زندگی کے مراد فقر و فاقہ، محتاجی کی زندگی ہی نہیں، بلکہ ایسی زندگی ہے جس میں انسان کو کبھی سکون چین نصیب نہ ہوگا۔ ڈھیروں مال و دولت ہونے کے باوجود یا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب عہدہ ہونے کے باوجود انسان کے لیے جینا حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایسی بیماری لگ جائے گی جس سے زندگی کا چین سکھ ختم ہو جائے گا، یا نافرمان نالائق اولاد کا پیدا ہونا، گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے، بے اعتمادی، لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہو جانا، والدین اور اولاد کے درمیان، بھائی اور بہنوں کے درمیان بے اعتمادی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا، ایسے مقدمات میں پھنس جانا کہ دن رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دولت کی ایسی ہرس اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسان کو اپنے بیوی بچے اور عزیز اقارب کا ہوش تک نہیں رہتا۔ اسٹیٹس کے لیے، پوزیشن کے لیے، کیریئر اپنا بنانے کے لیے، اونچا اعلیٰ منصب کی ہرس لگ جاتی ہے، ہوس لگ جاتی ہے، جس میں انسان اپنی ساری زندگی کھپا دے، یا اونچا اور اعلیٰ منصب حاصل ہونے کے بعد اس سے محرومی کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ تمام پریشانیاں دراصل تکلیف دہ زندگی کی مختلف صورتیں ہیں جن میں انسان قرآن مجید سے اعراض کے نتیجے میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے اعراض کی سزا کا یہ قانون ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو۔ اللہ کا یہ قانون جس طرح افراد انڈیویجولی طور پر ہوگا، اسی طریقے سے قوموں کے اعتبار سے بھی مجموعی طور پر جو قرآن کے ساتھ غفلت برتتے ہیں، قرآن کو عام نہیں کرتے، قرآن کے درس و تدریس کے سلسلے جاری و ساری نہیں کرتے، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ لوگوں میں اس کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو سزا بتا دی گئی ہے، قوموں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو قرآن کو چھوڑنے کی بدولت۔ دوسرا، اللہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اعراض کی دنیا کی دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ ایسے شخص یا پوری قوم پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو مرتے دم تک اسے گمراہی کے راستے پر جمع کر رکھتی ہے، اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تم جس راستے پر چل رہے ہو نا، ٹھیک چل رہے ہو، شاباشی دیتی ہے کہ جس کام میں لگے ہو بس لگے رہو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اور جو شخص رحمان کے ذکر یعنی قرآن مجید سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روک دیتے ہیں۔ لوگ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ہر انسان دیکھ لیجئے سوشل میڈیا میں اتنے اپنے آپ کو انگیج بزی رکھ لیا ہے، سکرول سکرول سکرول، رات میں سونے تک یہی کام۔ بس سٹاپ پہ ہو، بس میں ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، ویر ایور اٹ میں بھی ہاتھ میں فون ہے، ایک نشہ ہو گیا ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے طلباء بھی اسی جو ہے خط میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو ان کے ذہنوں کو کیپچر کر لیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، حدیث آپ یہ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کلاسز لے سکتے ہیں، ایوری تھنگ، لیکن جو اس قرآن سے غفلت برتتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کی طرف دلچسپی نہیں، اس کے معنی مفہوم پر غور نہیں، تدبر نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہم شیطان، وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے مطلب ڈسٹریکشنس آ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں، یا تو آپ ٹائم بھول جاتے ہیں، عین وقت میں کوئی آ جاتا ہے، کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام دیکھ لیجئے، اگر انسان مسلسل اللہ سے دعا کرتے ہوئے معوذتین پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتا رہے تو ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو وقت میں پتہ نہیں صبح کب ہوئی، شام کب ہو گئی، کام ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے، نہ کچن کا ہوا، نہ گھر کا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج کا دن ضائع ہو گیا۔ دن ضائع جب ہوتا ہے جب ہم ایک دن بھی، ایک آیت کا بھی ہم نے نہ تو ترجمہ پڑھا، نہ تشریح، نہ اس پر غور و فکر کیا، نہ اللہ کے ایک احکامات پر بھی عمل کیا۔ اللہ کے ایک احکامات پر بھی عمل کر لیجئے، روزانہ ایک برائی چھوڑنے کا عزم کر لیجئے۔ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ عزم کر لیجئے۔ پھر جب نیکسٹ ڈے، آج سے غیبت نہیں، آج سے لا یعنی باتیں، کام میں جو ہے اپنے آپ کو بزی نہیں رکھوں گی۔ سیکھنے کے لیے کتنا پڑا ہوا ہے، گرامر ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، دعائیں سیکھ سکتے ہیں، تجوید سیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بار بار مواقع، ریمائنڈرز آ رہے ہیں، یاد دہانی آ رہی ہے، گروپس کے لنک آ رہے ہیں، زوم کے لنکس آ رہے ہیں، پھر بھی جو ہے سنی انسنی کوئی بات نہیں، سن لیں گے بعد میں، اور یوٹیوب میں ہوتا ہے نا، دیکھ لیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جو آ گیا کلاس میں تو آ گیا، اس کے بعد شیطان آپ کو موقع ہی نہیں دیتا سننے کا۔ سو بی کانشیس۔ تو یہ جو ہے اللہ شیطان کو ان پر بار بار دیکھتا ہے کہ مواقع پانے کے بعد بھی اس قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں، تو پھر دیکھ لیجئے، جس شخص پر شیطان مسلط ہو گیا، ظاہر ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سارے کام کراتا ہے، کفر کراتا ہے، شرک، نفاق، ارتاد، بدعت، قتل و غارت گری، سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، ظلم، چوری، ڈکیت، نشہ کرنا، جھوٹ، بدعہدی، یہ تمام چیزیں۔ اور جو انسان کے اوپر جو ہے، جو شیطان بھی اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کو قرآن سے دور رکھتا ہے اور حق کو باطل سمجھاتا ہے، باطل کو حق سمجھاتا ہے، تو یہ تمام دیکھ لیجئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الانعام 43۔ شیطان نے انہیں ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ یہ شیطان کا تسلط کا ہی نتیجہ تھا نا۔ فرعون نے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور موسیٰ نبی کو گمراہ سمجھتا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کر کر کیا کہا؟ میرا خیال ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، یعنی تم راہ راستے سے بھٹک گئے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں 101 میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اور اپنے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اے میری قوم، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے مناسب لگتی ہے،
اور میں تم کو صرف نیکی کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ خود گمراہ ہے، قوم کو کہتا ہے کہ میں تمہیں نیکی کی بات بتاتا ہوں۔ تو ایسے لیڈرز، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں ایک یہودی کعب بن اشرف مکہ گیا تو قریش مکہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دین؟ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہدایت پر؟ تو کعب بن اشرف، حالانکہ دیکھیے یہودی ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، 3 کتابیں نازل، پے در پہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جنت، جہنم، آخرت، سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عداوت، دشمنی کی وجہ سے اس نے کافر قوم کو کہا کہ تم بہتر ہو۔ اللہ اکبر، محمد اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ تو تم بہتر ہو، تمہارا دین بہتر ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اس شیطان کی تسلط کی وجہ سے ہی حق کو باطل کو حق بنا کر دکھاتا ہے۔ آج بھی قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو شیطان نے اسی فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لہٰذا ذلت اور رسوائی ہے۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ قرآن سے اعراض کرنے کی سزا، اللہ ایسے افراد، ایسے قوموں کو ذلت، رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بعض لوگوں کو عروج، بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ مسلم نے روایت کیا۔ تو صحابہ اکرام کو عروج، ترقی، مسلمانوں کو جب تک عروج اور ترقی، کامیابی ملتی رہی جب تک انہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، پھر پستی، ذلت، رسوائی ان پر چسپا ہو گئی۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ اعراض کا حال یہ ہے کہ اسکول کے سلیبس میں دیکھ لیجئے، جو پہلے تو چند صورتیں تھیں کہ دینیات کے جو بکس ان کی جو رہا کرتے تھے، اس میں سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران تھے، آیتیں تھی، اور 30ویں پارہ حفظ کرایا جاتا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن حکومت نے آپ جہاد ہے یہ، ان کو نکال دیجئے، بچے ٹیررسٹ بن رہے ہیں۔ کسی نے ہمیں مشورہ دیا تو ہم نے اپنے سلیبس میں سے سورہ توبہ، سورہ انفال کو نکال دیا۔ اللہ اکبر، عقید توحید، ختم نبوت کے بارے میں، جہاد، حجاب، اور جو ہے ایک سے جو ہے یعنی 4 شادیوں کا خاندانی نظام، اس کے بارے میں قرآن مجید سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں، شیطان نے اس کو جو ہے اولڈ ڈیٹ کہا، اولڈ کہا، یہ پرانے ہیں، قصے داستان ہے، یہ کیا حجاب آج کے زمانے میں۔ انشاءاللہ کل ہمارا حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں اسپیشل لیکچر ہوگا، کل اسی ٹائم، اسی زوم کے لنک کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج دیکھ لیجئے، حجاب اتارنے پر تیار ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، سمجھا جاتا ہے روشن خیالی ہے، ماڈرن لوگ ہیں ہم، برتھ کنٹرول کیوں نہ ہو جائے، ہم دو ہمارے دو، سپیس دینا چاہیے، اولاد نہیں ہونا، ابھی ہم نے پلاننگ ہی نہیں کیا ہے، اور ہم نے جو ہے برتھ میں سپیس رکھا ہے، ابھی ذرا بچہ بڑا ہو جائے، ابھی ہمارے حالات صحیح نہیں ہے، یہ تمام چیزیں یہ قرآن کو نہ تھامنے کی وجہ سے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پچھلے باپ دادا کے زمانوں میں دیکھ لیجئے 12 14 بچے، بڑے بڑے خاندان، آج ہے بڑے خاندان۔ تو یہ قرآن مجید سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ڈراتا ہے، مفلسی کا ڈراتا ہے، مفلسی کی وجہ سے، دیکھو غریب ہو جاؤ گے، دیکھو صدقہ و خیرات کرو گے، دینے لگو گے تو غریب غربا ہو جاؤ گے، زیادہ بچے پیدا کرو گے تو سکھ چین چھین لیا جائے گا۔ کہاں یہ جھنجھٹ، یہ جھمیلے، عورتوں کو کان میں ان کے وسوسہ ڈال دیا کہ دیکھو ماں کا دودھ سے تو ڈبے کا دودھ بہتر ہے، ورنہ تمہاری فگر خراب ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ اکبر، یہ قرآن کی دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ تو دنیا کے ہو گئی، اور برزخ کی زندگی کی سزا ہے۔ وہ کیا ہے؟ برزخ کی زندگی میں جو شخص قرآن مجید سے غافل رہا، قرآن مجید نہ پڑھا، وہ خبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ فرشتے سے ڈانٹ کر پوچھیں گے، لا دریتا ولا تلیت، تو نے جاننے کی کوشش نہ کی اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس کے بعد فرشتے میت کو لوہے کی گرزوں سے مارنا شروع کر دیں گے، اور قیامت تک کے لیے یہ سزا اس کو بھگتنے پڑے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے بخاری کا۔
اور برزخ کے بعد آخرت میں بھی قرآن مجید سے اعراض کی سزا بھگتنی پڑے گی، جو برزخ کی سزا اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آخرت میں سب سے پہلی سزا یہ ہوگی کہ خبر سے اندھا کر کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی، قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری سزا قرآن مجید سے اعراض برتنے والوں کو دوسری سزا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اللہ سے فریاد، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ رسول اللہ کہیں گے، میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن مجید سے اعراض کی تیسری سزا کہ خود قرآن مجید ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا، القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے روز قرآن مجید یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو تھوڑا غور کریے، جس شخص کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تو اسے کون سی زمین پناہ دے گی، کون سا آسمان اس کا مدد کرے گا، بتائیے۔ اور چوتھی سزا کیا ہوگی؟ جہنم، شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورہ جن آیت نمبر 17۔ یہ ہے سزا قرآن مجید کے اعراض، غفلت برتنے کی، دنیا میں، برزخ میں، پھر آخرت میں۔ تو ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے، جس طرح اس کے فضائل ہیں، فائدے ہیں، بے حد و حساب ہے۔ اس سے اعراض کرنا غفلت کی سزا ہے، اس طرح شدید اور بے حد حساب ہے۔ تو ہمیں آج سے ہی قرآن مجید کو تھامنا ہے۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، جو وقت گزر گیا اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، جو اب ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرنا ہے۔ چلیے، جو 18 پارے آپ کے چلے گئے سو چلے گئے، کوئی بات نہیں، 18 سے آپ نے جوائن کیا، اس کو تو سن لیا کرے۔ ابو امامہ بحالی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا ہے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھے۔ اور والدین کے سر پر تاج پہنا دیا جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا، اس پر عمل کیا، من قرأ القرآن وتعلمہ من عملہ بہ، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنا دیا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور ان کے والدین کو ایسے ریشمی کپڑے پہنا دیے جائیں گے، لباس پہنا دیے جائیں گے، پوری دنیا اور اس کی قیمت کے برابر نہیں ہوں گے، یعنی پوری دنیا کے جو ہے مال و دولت کے برابر نہیں، اس سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کہیں گے کہ پروردگار ہمیں یہ اعزاز، یہ اکرام، تو آج ہم نے اپنے بچوں کو، تو کہے گا اللہ تعالیٰ، دیکھو تم نے تمہاری اولاد کو قرآن کی تعلیم سے نوازا تھا، قرآن کی تعلیم دی، آپ نے سیکھا سکھایا، تو آج دیکھ لیجئے ہمارے پاس بچوں کے لیے قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس غفلت سے بیدار ہوئیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ اگلے مہینے سے قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تو کم سے کم گھروں میں بیٹھ کر روزانہ، میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتی ہوں، قرآن کی سرکلز کو عام کر لیا کرے۔ تو قرآن ہمارے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اس کو پانے کے لیے ہم اپنی زندگیاں، صلاحیتیں لگانا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ سورہ مومنون 77 سے اللہ رب العزت نے واضح کہا، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے، نہ آرزو کی۔ اللہ اکبر۔ جب ابتدا میں اسلام میں ہی کفر، یعنی کافر مکے کے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مخالفت کی ان پر جو ہے اتنا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ان کے حق میں بد دعا کی،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام والا قحط جو 7 سال یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا نا، اس طریقے کے 7 سال مسلط کر، لہٰذا آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ان پر قحط کا عذاب آ گیا، بارش رک گئی، باہر سے غلہ آنا بھی رک گیا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار ہڈیاں خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے، مگر پھر بھی بھوک ان کی نہ مٹی۔ لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، اتنے کمزور ہو گئے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آنے لگتا۔ تو ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو رشتہ داری کو جوڑنے کی تاکید کرتے ہو اور ہم تمہاری ہی برادری کے لوگ ہیں، دیکھو کس طریقے سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اللہ سے رحم کی دعا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو پھر اللہ نے رحم کیا، بارش بھی شروع ہو گئی، باہر سے غلہ بھی آنا شروع ہو گیا، اچھے دن آ گئے۔ تو پھر کافر نے مکہ کے سب باتیں، ان تمام باتوں کو بھول گئے، پھر پہلے کی طرح مسلمانوں کو اذیت دینے پر آمادہ ہو گئے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، 77 آیت میں، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا در کھول دیا تو ان کا حال یہ تھا ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے۔ سخت عذاب سے مراد کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں پر، یعنی جنگ بدر میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے 70 ان کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ یہ اللہ کا پہلا عذاب کا کوڑا تھا یہ مشرکین مکہ کے لیے، 70 بڑے بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، لیکن تم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مکے دور کا خلاصہ توحید، رسالت، آخرت، قرآن کو نہ ماننا، رسولوں کی بات نہ ماننا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا۔ جو لوگ اس دور میں ایمان لایا کرتے تھے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تباہ و تاراج کر دیا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، پوچھا کرتے تھے نا تمہارا رب کون ہے؟ اچھا یہ ہڈیوں کے جو پنجر بنے ہیں ان کو استرینوں کیسے کون اٹھائے گا؟ طرح طرح کے سوالات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیتوں کے ساتھ ساتھ کائنات پر اپنی نشانیاں، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ کائنات پر غور کریے، یہ چاند، تارے، سیارے، ایک گیلیکسی، سپرا گیلیکسیز، چاند، تارے، ستارے، سورج کس کے حکم سے چل رہے ہیں، کس کے حکم سے وہ روشنی دے رہے ہیں؟ یہ ہوا، بارش، بادل، پانی، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں نشانیوں کو واضح کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تم زمین میں ایک بیج ڈالتے ہو، درخت اگ کر آتا ہے، تمہارے لیے پھل، سایہ، تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے، اور ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور کشتیوں کو تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، یہ کس کے حکم سے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ جب تمہاری کشتی بھنور میں آ جاتی ہے، تمام دیوی دیوتائیں، لات، منات، عزا، ہبل کو چھوڑ کر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہو۔ جب تم ساحل پر آ جاتے ہو، صحیح سلامت بچ جاتے، تو پھر تم آستانوں کی طرف دوڑتے ہو کہ ان کا شکریہ ادا کرنا، فلانے دیوتا کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے خشکی میں آ کر ٹک گئی۔ اللہ فرماتا ہے ذرا آنکھ کھول کر دیکھو، اس کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ نے تمہیں آنکھ، کان، دل دیے ہیں، یہ ہے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لیتے ہو جتنا جانور لیتے ہیں؟ دیکھتے تو صرف وہی چیزیں ہیں جو تمہاری اپنی مطلب کی ہوتی ہے، دنیا کی فائدے جو نظر آتے ہیں وہی دیکھتے ہو، سنتے بھی وہی چیزیں جو تمہیں پسند ہو، تمہارے دل کو لبھائے، میوزک ہے، ڈراماس ہے، ایسے ویسے چیزیں دیکھتے ہو، گیمز کھیلتے ہو، اور جو ہے ٹی وی، ڈراما، سیریلز اس میں لگے ہوئے رہتے ہو، یعنی اپنے مطلب کے لیے ان کانوں کا استعمال، ان آنکھوں کا، ان دل کا استعمال کرتے ہو۔ آخر اللہ نے تمہیں جانوروں سے کچھ زیادہ قوت دے رکھا ہے نا، اشرف المخلوق کہا ہے نا، تو پھر اس کو تو عقل نہیں جانور کو، لیکن تمہیں تو ہے نا کیا صحیح، کیا غلط، کیا اچھا، کیا برا، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، تم بھی بچے پیدا کرتے ہو، ان کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں، لیکن تمہارا تو زندگی کا مقصد ہے نا۔
کیسے زندگی تم ضائع کر رہے ہو، کیسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو. یہ شیطان تم پر مسلط ہو گیا ہے کیونکہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ نے تمہیں آنکھ اس لیے دیے ہیں اپنی دنیاوی ضرورتیں ہی پورا کرو، مگر کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو بھی تو دیکھو. اللہ کی آیتوں کو اپنے کانوں سے سنو تو صحیح، پھر ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کر کر معرفت الہی حاصل کرو، اس کا شکر ادا کرو. جانوروں کی طرح ان قوتوں کو محض دنیاوی فائدوں کے لیے کھپا مت ڈالو. اللہ کی طرف ایک اللہ کی ناشکری پر دلالت کرتا ہے. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ تیری اکثریت کو صراط المستقیم کے گھاٹ پر بیٹھا رہوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے میں ان کو گھیروں گا. میں کیا، میرے سوار، میری ذریات پیدل بھی آئیں گے، سوار پر بھی جیسا ریلا آتا ہے نا پانی کا، ایسا پورے کی پوری اس کی ٹیم جو ہے. شیطان انسانوں پر حملہ کرتی ہے، نہ ان کو پیسہ دے کر ان کو خاموش کرا سکتے ہیں، نہ کچھ ان کو چیز فائدہ دیتی ہے. صرف اللہ کا ذکر تمہیں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حرکتوں سے، برے خیالات سے، برے جذبات سے، نیگیٹیوٹی سے، تمہیں مایوسی سے تمہیں بچا سکتی ہے. اللہ کی رحمت میں، اللہ کی پناہ میں تمہیں رکھتی ہے تو اللہ کا کلام ہی ہے. جس خدا نے، جس رب نے اس کو پیدا کیا، اسی رب ہمیں حکم دے رہا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری شیطان مردود سے. یا اللہ یہ پیچھا چھوڑتا ہی نہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، بار بار وسوسے، نیگیٹیوٹی، برے خیالات، برے جذبات پیدا کرتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. کوئی بات نہیں، گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، کوئی بات نہیں، گناہ کرنا ایک عمرہ کر کر آ جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن ہی جو ہے انسان کو ان تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے. یعنی تمہیں ایک نفس سے پیدا کر کر تمام روئے زمین پر اللہ نے پھیلا دیا. آدم اور حوا ہے نا، انہی سے نسل پھیلتی چلے گئی، پھیلتی چلے گئی. ایک نفس سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. اور جو ہے یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا. اور جو ذات تمہیں پھیلا سکتی ہے وہی ذات سمٹ بھی کر سکتی ہے، سمٹا بھی دے سکتی ہے، تمہیں سمٹ کر اپنے ہاں اکٹھا بھی کر سکتی ہے. جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو نا، اس پر مواخذہ بھی کر سکتی ہے، پکڑ بھی سکتی ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھ لیجئے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے مارتا ہے، وہی رات کو دن میں، دن کو رات، باری باری لے کر آتا ہے. اس کے قبض سے قدرت میں ہے سب کچھ. کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ یہ کیا ہے، رات دن یہ سب خود بخود ہو رہی ہے، اس کا نظام چلانے والا کوئی نہیں. یعنی اس دنیا میں ہر حال انسان مر بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہو رہے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک ہستی کر رہی ہے جو الحی القیوم ہے. رات ہوتے ہی اندھیرا پھیل جاتا ہے، صبح ہوتے ہی صبح کی پاؤ پھاڑ نکالتا ہے. کون کرتا ہے یہ سب؟ دانے کو جو ہے گٹلی سے دانے کو کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح، وہ چھوٹا سا کیڑا جو سادی آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ جرثومہ، اس کو انسان کی شکل کون دیتا ہے؟ نطفے سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے طفلہ کون بناتا ہے؟ تو لہٰذا دیکھو تو صحیح، غور و فکر کیا کرو. سائنس تو آج اتنی ترقی کر چکی ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ ٹیمپریچر اتنا ہوگا، وہ ویسے ہوگا، وہ 23 ڈگری ایکسس پر جو ہے وہ درمیان کی لائن وہ جو بدلے گی تو رات بڑھ جائیں گی، دن کم ہو جائیں گے. سردی ونٹر میں دیکھیے دن چھوٹے رات بڑی، سمر میں جب آ جائے گا گرمی کے دنوں میں تو دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوگی. یہ سب تغیرات کون کر رہا ہے؟ ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ گرم لو کون چلاتا ہے؟ سمندروں میں طغیانی کون لے کر آتا ہے؟ غور کرو نا. جاتے ہو نا پکنک سپاٹس پہ انجوائے کرنے کے لیے،
یہ سب نظر نہیں آتے. یہ جھرنے جو تم دیکھتے ہو, یہ گرین ویلیز تم دیکھتے ہو, کس نے بنایا یہ دنیا کو اتنا خوبصورت سے ڈیزائننگ کس نے کیا؟ پہاڑوں پہ دیکھیے الحمدللہ کیسے ڈیزائن کسی کاریگری نے کر دیا ہے. کلرز دیکھ لیجئے ان کے, الحمدللہ. یہ دیکھ کر بھی تمہیں اللہ یاد نہیں آتا, اس کی وحدانیت, اس کی معرفت تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو پہلے پچھلے لوگوں نے کہا کرتے تھے. تو یہ سب جو ہے قصے کہانیاں ہیں باپ دادا کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. یعنی قرآن بھی یہی کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اچھے کام کرو, برے چھوڑ دو, فلانا کر دو. تو اب زندگی بنایا, دنیا کیوں بنایا اللہ نے؟ انجوائے کرنے نا. پھر اگر انجوائے نہیں کرے, مر گئے تو کیسے؟ کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر مر جائیے, اللہ کی خاطر کھپا دیجیے اپنے آپ کو. اللہ وہاں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی دے گا. ایک چھوٹا سا لا ہے, قانون ہے, اس کو اپنا لیجیے, زندگی آپ کی جنت بن جائے گی. آج ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق آج ہم اگر زندگی گزاریں گے تو کل ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی ملے گی. آج اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع, تو کل ہمارے خواہشات بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ دے گا. سبحان اللہ. اللہ کے پاس اجر و ثواب دینے کے لیے کوئی کمی نہیں. اگر ایک ایک انسان کو ایک ایک اللہ خزانہ بھی دے دیتا, تبھی بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے؟ تم جیسے انسان جن کو مال و دولت, وہ بخل کرنے لگتے ہیں کہیں مال ختم نہ ہو جائے, کب تک دیتے رہیں, کہاں تک دیتے رہیں, کہتے ہیں نا. لیکن اللہ کے خزانے ان لمیٹڈ ہیں. اللہ کی باتیں ختم نہیں تو اس کے خزانے کہاں ختم ہو سکیں گے؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. اچھا جب ہم مر جائیں گے, مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے, تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کر اٹھایا جائے گا؟ یہی سوال. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بار بار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا کرتے تھے, یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہمارے باپ دادا کئی برسوں سے پڑے ہوئے ہیں, مٹی ہڈیاں ہو گئی ہیں, تو کیا پھر ہمیں زندہ کر کر اٹھایا جائے گا؟ یہ تو پرانی داستانیں ہیں. اس طریقے سے مار دیا کرتے تھے, یعنی اس بات کو ہی ختم کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بار بار ان باتوں کی طرف واضح کرا رہا ہے. لقد اعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. یہ بات تو ہمیں اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی کہی گئی تھی, یہ تو محض پرانے افسانے ہیں. بچے بھی دیکھ لیجئے, ماں کچھ نصیحت کرتی, بچہ نماز پڑھ, قرآن پڑھ, فلانا, اما بس آپ تو شروع ہو گئے, بس آنے کی دیر آپ تو شروع ہو جاتے ہیں. کیسے انہیں نصیحت وصیت بچوں کو پسند آتی؟ کسی بات پر روکیے, کسی بات پر ٹوکیے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ صحیح نہیں, اللہ کو ناپسند, تو کہتے ہیں قرآن میں ہے, قرآن میں نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. یعنی حدیث کا ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کے علاوہ مجھ پر ایسے ہی ایک چیز اور نازل ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے قرآن مجید, جو ہے وحی کی شکل تھی نا, جو ظاہری طور پر انہیں جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے. وہی یہ مطلوع جو تلاوت کی جاتی, غیر مطلوع جو حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خفیہ اشارہ کیا جاتا, دل میں بات ڈالی جاتی. تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہے. جب ان سے پوچھا جاتا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتلاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ تو کہتے تھے سیقولون للہ, کہتے تھے اللہ کا. تو قل افلا تذکرون, مانتے تو ہو تو پھر کیوں ان احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ یعنی وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ زمین اور اس میں جو کچھ موجودہ ہے اللہ کی ملکیت ہے. تو خود بھی جو زندہ ہے زمین پر چل پھر رہے ہیں, اور جو بھی مر کر زمین کے اندر چلے جائیں گے, خواہ مٹی میں رل مل جائیں گے, سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اس کی ملکیت میں ہے. تو پھر وہ یہ بات کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ اسی مٹی سے جن میں ان کا وجود مل چکا ہے انہیں دوبارہ پیدا کرے گا.
پھر اے نبی ان سے پوچھئے قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ان سے پوچھئے 7 آسمان عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے، فوری کہا کرتے تھے قل افلا تتقون، تو کیا تم ذرا بھی اللہ سے ڈرتے نہیں؟ پچھلی آیت میں تو صرف زمین کی موجودات ملکیت کے متعلق سوال کیا گیا، اس آیت میں تو پوری کائنات کی ملکیت کا سوال کیا گیا۔ کفار مکہ کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اس پوری کائنات کا مالک و خود مختار صرف اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معبود اس کائنات میں کوئی بھی چیز بنانے میں ان کا حصہ ہے؟ کیا یہ حصے دار ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ ہے ان کے؟ تو پھر کیا اللہ نے کسی کتاب میں کہہ دیا کہ لات منات عزا ان کی کوئی حقیقت ہے، ان کی کوئی سچائی ہے؟ کیا اللہ نے کچھ کہا؟ پھر جو باتیں اللہ نے نہیں بتائی، نہیں آپ کو بتائی، تو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ویجار علیہ ان کنتم تعلمون، پھر ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں اس کو پناہ نہیں مل سکتی۔ یعنی جب تمہاری کشتی بھنور میں آ جاتی ہے، تم کس کو پکارتے ہو؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون تمہیں، یعنی دیکھیے ان کے عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے اعتراضات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ چھڑا سکتا۔ مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مشرکین بلکہ مشرکون سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، مسلمان ہی کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شعر میں دیکھیے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکڑنے والوں سے مواخذہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے اختیارات اتنے وسیع ہیں کہ ان کے پکڑے ہوئے اور جو ہے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو جس طرح دیوی دیوتاؤں کو یہ مانا کرتے تھے، آج بھی مسلمان دیکھ لیجئے اس طریقے کے خبط میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جو بھی سوال کیا جاتا ہے ان سے، کون جو ہے تمہیں قیامت کے دن چھڑا لے گا، کس کی حکومت ہوگی، کون ہوگا جو پناہ دے سکے گا، تو کہتے ہیں سیقولون للہ، کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرے گا جی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو واضح کرتا ہے، تم حقیقت سمجھ رہے ہو تو محض کہتے کیوں ہو، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ فانا تسحرون، کیا تم پر جادو چل گیا ہے؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ یعنی پچھلی آیتوں میں دیکھیے 3 باتوں کا اعتراف کرنے سے مشرکین پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر طرح کا تصرف یعنی چینج قضاء و تقدیر کا مالک وہی ہے، سب اس کے قبض قدرت میں ہے، ان کے معبودوں کا بھی مالک وہی ہے، اللہ ہے، اور ایسے ہی مملوک ہیں جیسے کائنات کی دوسری چیزیں، مخلوقات مملوک بھی کا مالک ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، یہ سب حق ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ سب زبانی دعوے ہیں، لیکن اصل میں ان معبودوں میں ان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 91 میں ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ الا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ ہر دیکھ لیجئے پولیٹیکل لیڈرز میں، جماعتوں میں اپنے اپنے جو ہے گڈ مڈ ہو جاتی، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے خلاف ڈفرینٹ اوپینینس ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں، اپنی جماعتیں الگ بنا لیے، اپنی پارٹیز الگ بنا لیے۔ تو دیکھو اگر ایک اللہ ہے، اسی لیے یہ تمام نظام جو ہے ایک ڈسپلن وے میں، ایک آرگنائزڈ وے میں اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اگر 2 ہوتے نا تو آپس میں ہی لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔
ایک خدا کو دن پسند تو وہ چاہتا کہ دن ہی رہے، ایک خدا کو رات پسند تو چاہتا کہ ہمیشہ رات رہے، ایک کو بارش پسند تو ایک کو ہوا پسند، تو ان کے دو کے درمیان میں ہی گڑمڑ ہو جاتا، لڑائی جھگڑا ہوتے تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کر الگ الگ ہو جاتے۔ ایسی بات نہیں ہے، الہ واحد، تمہارا الہ تو بس یہ ایک ہی الہ ہے۔ جیسا مشرکین مکہ اپنی دیوی دیوتائیں لات، منات، عزا کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، اور باقی ممالک کے مشرکین تو ایسی دیوت دیوتاؤں کو نہیں بلکہ چاند کی پوجا، بعض علاقوں میں سورج کی، بلکہ عیسائیوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کو خدا کا بیٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کیا فرما دیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، تمام صفات اس کے اندر ہی ہے، جتنے 99 صفاتی نام ہم پڑھتے ہیں نا، رحمان، رحیم، کریم، یہ سب اسی کے اندر ہے۔ انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ اتنے بڑے نظام کو، کائنات کو سنبھال نہیں سکے گا، اسی لیے انہوں نے ڈویژنز کر لیے۔ جیسا ہندوستان میں اگر آپ کو مال چاہیے تو لکشمی دیوی کی پوجا، اگر علم چاہیے تو سرسوتی کی، طاقت چاہیے تو کالی کی، انہوں نے ڈویژنز کر لیا، اور ڈویژنز کے بھی جو ہے اتھارٹی کس کو دیا؟ انہوں نے مؤنث کو دے دیا۔ یہ وہی دیکھیے مشرکان مکہ کی مینٹلٹی ہی آج ہندوستان کی مینٹلٹی، لات، منات، عزا، ان کی بھی دیوی دیوتاؤں کے، ان کے بھی لکشمی، کالی، سرسوتی، یمنا، جمنا، گنگا، پتہ نہیں کیا کیا، شیروں والی، پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو واضح کرتا ہے۔ اور اقتدار کی یہ جنگ جو ہے، اگر اللہ ایک ہے تو یہ تمام نظام بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ اگر نظام کو چلانے میں دو ہوتے، کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک کرسی پر جو بھی ہائر اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، پرنسپل ایک ہی ہوتا، ہاں وائس پرنسپلس ہوتے ہیں، اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے سبارڈینیٹ، دیٹ از ڈفرینٹ، لیکن پرنسپل کی کرسی پر ایک وقت میں ایک ہی آدمی بیٹھے گا نا، کوئی دو تو ایک کے گود میں ایک چڑھ کر نہیں بیٹھیں گے نا۔ بس کا ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے، کار کا ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب تم ان تمام چیزوں میں ایک ہی کو اتھارٹی دیتے ہو تو پھر اس کائنات کو چلانے میں، اس کو قائم کرنے میں، اس کو درہم برہم کرنے میں بہت سارے لوگوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو کیا تم نے اللہ کو کمزور سمجھا، تم جیسے انسان سمجھا کہ اللہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے گا، لہٰذا ہم نے ڈویژن کر دیا، جی اللہ پر بہت زیادہ بوجھ ہو گیا، اللہ یہ سنبھال نہیں سکے گا؟ اللہ اکبر! اس کا مطلب تم نے اللہ کی طاقت اور قوت کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ واضح کر رہا ہے، سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے یہ آیتیں، یہ دلیل کافی ہے ہمارے لیے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ہر ظاہر کو۔ اللہ کے لیے جو ہے پاس نہیں ہے، سب اس کے نظروں کے سامنے ہے، اس کے لیے کوئی فیوچر بھی نہیں، سب حال ہے۔ ہمارے لیے کوئی کام ہو گیا تو پاسٹ ہو گیا، اب ہمارا وقت گزر رہا، یہ حال ہو گیا، آنے والا ہمارا فیوچر نا۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، سب اس کے لیے پریزنٹ نظروں کے سامنے ہے اس کا۔ ہمیں تو ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور ہستی کے پاس یہ بات رہتی کہ غیب کا علم، اس سے دیکھ لیجئے شرک کی نفی، یہ جادو، تنتر منتر، بی بی، صاحب، آپا، یہ پیر صاحب، فقیر صاحب جو جاتے ہیں نا، وہ طوطا والا جو سڑک پر بیٹھ کر تمہارے قسمتوں کا فال آؤ میں بتاتا ہوں، سٹارز دیکھنا، تلا، راسی، ورگو، کنیا، آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرا جو ہے ویک کا جو ہے سٹار نکل رہا ہے، یہ سب کمپیوٹرز میں لکھ کر آلریڈی فیڈ کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ کچھ اس کا پاسورڈ کی طرح رکھ دیتے ہیں کہ آپ اس کو کلک کیا تو پھر وہ آپ کو بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح طوطا، کین یو امیجن، طوطا ایک چھوٹا سا جانور، پرندہ، اللہ نے بنایا اس کو، وہ ہمارے قسمتوں کا پھل کھولے گا، وہ ہماری قسمتوں کے بارے میں بتائے گا کہ کیا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں انسان کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو جائے، عقیدے کے معاملے میں اتنا گر جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں، جو بات اللہ نے بتائی اتنا ہی اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ نے نہ کسی نبی کو دیا، کسی ولی کو دیا، کسی پیر کو نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ،
پورے غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آج ایک بزنس بن گیا ہے، کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے. ہاں آئیے جی فلانا یہ ہے، اور امواسے کی کالی رات، کالا بکرا، کالا چادر، پتہ نہیں کالے کالے کیا کیا چیز لے کر آنا، ساتھ میں 25,000 بھی لے کر آئیے. وہ آپ کے بیٹے پر گنڈم آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کی ہو گیا ہے، ہم اتاریں گے، کیا کی کریں گے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ سے دعا کریے. اور صحیح طریقے سے قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کا، جھاڑ پھونک کا بھی بتایا نا آپ نے، کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو. 4 قل پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول پڑھ کر بار بار پڑھ کر دم کرتے چلے جائیے. دیکھیے آپ خود آپ کے اندر کیسی انرجی آ جاتی ہے. روزانہ سورہ بقرہ پڑھیے. جو باتیں بتاتے ہیں وہ تو نہیں. دیکھیے کوئی انسان بیمار ہو گیا، جب ڈاکٹر اس کو ڈسچارج کرتے ہیں تو پورا 4 شیٹ دیتا ہے نا. دیکھیے یہ ٹائم پر آپ کو یہ لینا ہے، یہ دوا کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے یعنی وہ ڈائٹ بھی، آپ کو ڈائٹ چارٹ بھی دے دیتا ہے. دیکھو نہ اس سے زیادہ کھانا نہ اس سے کم کھانا، تبھی جا کر تم بیلنس رہو گے، تمہاری صحت اچھی رہے گی. اب گھر آ گئے ہیں کہہ کر خوشی کے مارے جو ہے آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں. شوگر ہے آپ کو، چلے جی میٹھے پہ میٹھا، کیونکہ گولی کھا رہی ہو نا، شوگر نہیں ہوگا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ زہر مرنے کے لیے کتنا کا ہے؟ چٹکی، بس ایک چٹکی کافی ہے. تو پھر تو دیکھیے کرتے کیا ہیں، نیکیاں تو بہت کر رہے ہیں. ایک مینگنی ڈال کر وہ دودھ کے گھڑے میں پورے دودھ کو خراب کر دیتے ہیں. ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، چغلی کر کر، پیٹھ پیچھے برائیاں کر کر، ایسے گناہ کے کام کر کر جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کر. ان میں سے سب سے زیادہ حقوق العباد میں رشتہ داروں کی حق تلفی کر کر نیکیوں کو ضائع کر لیتے ہیں. یہ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن قنطرہ پر روک لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ سیدھے سادے صحابہ اکرام کہنے لگے جس کے پاس مال و دولت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نیکیاں ہونے کے باوجود نیکیاں اس کی بانٹ دی جائے گی، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، پھر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو پتہ نہیں یہ نمازیں کس کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، یہ صدقہ و خیرات، یہ روزے کس کے لیے رکھ رہے ہوں گے، کس کے حصے میں جانے والے ہیں، وی ڈونٹ نو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ جو نماز پڑھ رہی ہوں، یہ جو بھی میں نیک کام کر رہی ہوں، اللہ میرے حصے میں آ جائے، اللہ کسی اور کے حصے میں نہیں. دعا کریے جیسا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی نا، پروردگار اس کو ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتہ نہیں تیرے ہائیسٹ لیول پر ہم اترے ہیں یا نہیں معلوم ہے، پھر بھی تو ہم سے قبول فرما. نیکی کر کر اللہ سے دعا کہ ربنا تقبل منا، نماز پڑھ کر ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح پڑھ لی، اللہ اس کو قبول کر لے. جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حادثہ لے آئی تو ان کی بھائیوں نے تھوڑی سی پونجی لے کر آئے، کہنے لگے کہ ہمیں غلہ دیجئے. تھوڑی سی پونجی لے کر زیادہ غلہ دیا نا، اللہ ہماری تھوڑی سی عبادت کو تو اور زیادہ بڑا چڑھا کر دے دے. دعا کریے اللہ سے، باتیں کرتے رہیے. تو عالم الغیب اللہ ہے. 5 چیزیں اللہ کی غیب میں ہیں، غیب علم میں ہے. کس کو کب کہاں موت آئے گی. نمبر 2، کل بارش کب کہاں ہوگی، فائدہ مند یا نقصان دہ. کل تم کیا کھانے والے ہو، کیا کمانے والے ہو. قیامت کب آئے گی. کل کون جو ہے کل نیک اعمال کرنے والے ہو یا بد اعمال کرنے والے ہو، اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں. قیامت کب آئے گی، موت کب، کس کو، کس سرزمین پر، وی ڈونٹ نو. یہ سب اللہ نے مخفی رکھا ہے. تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی سے جب پوچھا جاتا تو آپ نے بھی یہی فرمایا میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، جتنا مجھے اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں. تو آج کے بعد سے یہ پیر مرشد بابا صاحب کے چکر لگانا، یہ ہمارے قسمت کا فال کھولیں گے، یہ ہمارے قسمتوں کو درست کریں گے نہیں. ہاں جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، اس کے لیے توڑ ہے قرآن اور سنت کے ذریعے سے کرائیے الحمدللہ. لیکن بات کرے ہاتھ دکھانا، جا کر پوچھنا، اس پر یقین کرنا، وہ ہم میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی کاہن کسی جادوگر کے پاس جانا
اور جو کہنا کہ ہاں انہوں نے صحیح کہہ دیا مان لینا، تو لہٰذا عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آیت نمبر 93، قل ربی اما ترینا ما یوعدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریے پروردگار جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے، ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار ان ظالموں میں مجھے شامل نہ کرنا، یعنی عذاب آنے سے پہلے یا تو مجھے اٹھا لے یا جب عذاب کے وقت مجھے ان کے درمیان سے نکال لے۔ دیکھ لیجئے یہ دعا ہمیں کرنا ہے، ہمیں بھی کرتے رہنا ہے کہ حالات اتنے بدتر سے بدتر، قرب قیامت کی علامتوں میں سے جو انسان خبر کے پاس سے گزر رہا ہے وہ خبر والے کو دیکھ کر کہے گا کہ تم مجھ سے بہتر ہو، تم ان فتنوں سے بچے ہوئے ہو، ہماری آنکھوں نے ایسی برائیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جو ہم سے پہلے جو چلے گئے وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو یہ برائیاں، یہ برائی منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، وہ دیکھے نہیں، وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی دیکھ لیجئے یعنی ان کی دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو قل ربی ما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ دعا کریے اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جاتی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یعنی جس عذاب کی وعید ان لوگوں کو دی جا رہی ہے نا، اگر وہ میری نگاہوں کے سامنے ان پر آ گیا تو اے میرے پروردگار مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو گویا کہ ہر شخص کو اللہ ایسے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے ہمیں۔ سورہ انفال میں بھی آتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تم میں سے صرف گنہگار کو ہی لپیٹ میں نہیں لے گا، جان لو اللہ کی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، نیک لوگ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، بچے بھی، معصوم بچے بھی آ جاتے ہیں جن کا قصور کوئی نہیں رہتا۔ اور یقیناً ہم آپ کو وہ دکھانے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ان کے مقابلے میں برائی کا اچھائی کے ساتھ ہے، یعنی آپ ان مشرکین سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریے، ان لوگوں کو آپ کے ساتھ جیسے بھی رویہ کرے آپ ان کے مقابلے میں نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گالیوں کے جواب میں انہیں دعائیں دیا کرتے تھے، پتھر کھائے لہو لہان ہو گئے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان پر پھول برسایا کرتے تھے۔ جس نبی کے امتی ہیں ہمارے اندر بھی ایسے صفت آنی چاہیے۔ ہم تو ٹٹ فار ٹیٹ، 40 سال کے پچھلے وہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا وہ آج تک ہم یاد کر رکھ کر ان سے انتقام لیتے ہیں، وہ تک آج ہم نہیں بھولتے۔ عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں، اللہ کے نبی دشمنوں کو، جان لیوا حملہ کرنے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آج ہم سگے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ انانیت ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں بڑا ہوں، سپیریارٹی، اپنے آپ کو بڑا، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتہ من نار، مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے، یہ سڑے گلی بدبودار مٹی سے جس کو بنایا اس کو میں سجدہ کروں۔ کتنی حقارت سے انہیں اس نے کہا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ انسان کے اندر بھی دیکھ لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بار بار آ کر اچھا وہ عذاب کی دھمکی دے رہے نا محمد، بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ہم آپ کے پریزنس میں لے کر آئے یا جو ہم آپ کو نکلنے کے بعد ہی لے کر آئے، لانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کے رویوں سے ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرتے رہے، عفو درگزر، فرگیو فرگیٹ کرتے رہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، آپ ان کے جواب میں بھی ایسی ہی بات کہیے جو بات اچھی ہو۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں، یعنی اگرچہ ہم اس بات پر قادر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم عذاب لے کر آ سکتے ہیں، عذاب کا مزہ چکھا سکتے ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لیکن بہرحال وہ آنے تک آپ ان کے ساتھ کیا کریے؟
نرمی کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ، سنی انسنی کا معاملہ کرتے رہیے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ ایک دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے، اسی طرح تمہارے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں حمیم سجدہ میں۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی حقیقت کہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ۔ آپ دشمنوں کو معاف کرتے چلے جائیں، وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے، جس کا ہر شخص ہر حال میں ہر زمانے میں تجربہ کر کے اس کے جو ہے یعنی ثمرات، اس کے فائدے وہ مزہ دیکھ چکا ہے، وہ کہ معاف کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان ہے معافی مانگنے، معاف کر دینے کو جو ہے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو آپ یہ دعا پڑھا کریے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ 97 آیت۔ پروردگار اس شیطان میں شیطان کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ شیطان مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی جھوٹ سے، وسوسوں سے، اور میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی آنے نہ پائے، اللہ شیطان کو ہمارے قریب بھی نہ پٹکنے دے۔ ایک دائی کے لیے شیطان کی جھوٹ، اکساہٹ اور وہ بار بار وسوسے مایوس کر دیتا ہے۔ دیکھو تم اتنی محنت کرتے ہو، کوئی تمہیں گھاس نہیں ڈالتا، تمہاری بات نہیں مانتا، دیکھو وہ پتہ نہیں جمعہ 8 دن نہیں وہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کو سنانا چاہتا ہے، جس تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ کام اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہمیں کرتے رہنا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، پہنچا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیکھ لیجئے 97 98، اعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ میں اس شیطان کی اکساہٹ، یہ شیطان میرے قریب بھی آنے نہ پائے۔ کبھی کبھار دیکھ لیجئے یہ شیطان اور جنات جو ہے جسم کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، برے خیالات، برے ارادے، برے وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ انسان نہ انہیں دیکھ سکتا ہے نہ ان کی کارکردگی کو۔ بعض دفعہ انسان ایسے دشمن کی اکساہٹ پر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو اس کے برسوں کے لیے اس کے برسوں کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ایسے دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے اور یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ 2 آیتوں میں اللہ نے دعا سکھا دی ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہ لوگ اپنی جہاں تک کہ ان میں سے کوئی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، رب ارجعون، اس کا مطلب یا اللہ ایک بار ہمیں بھیج دے۔ اب دیکھ لیا نا موت برحق ہے، خبر کا عذاب، سزا، سب کچھ، تو اللہ پھر ایک بار ہمیں بھیج دے۔ تو کیا اللہ ایک بار جو گیا کوئی واپس آیا؟ کبھی سنا آپ نے ایسا کہ جو گیا کوئی واپس آ گیا؟ جو جاتا ہے یہ ایسی جگہ ہے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس میں چھوڑ آئے ہوا ہوں اللہ، وہ دنیا میں میں چھوڑ آیا ہوا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک اعمال کروں گا۔ تو اللہ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہو گئی، اس سے کہہ دیا گیا ہے، اور ان مرنے والوں کے درمیان 2 بار جی اٹھنے کے دن تک جو ہے اللہ ان کے اندر پردہ ڈال کر رکھ دے گا، یعنی 2 مرتبہ ان کے پچھلا ایک برزخ حائل ہو جائے گی۔ اب دنیا سے جو جاتا ہے نا، دنیا اور جو وہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہے اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے، اس پردے کو برزخ کہتے ہیں۔ وہاں کے حالات یہاں نہیں، یہاں کے حالات وہاں نہیں، وائی فائی نہیں، وائی فائی کٹ ہو گیا تو نو کنیکشن، نو کالنگ، نو میسیجز، کچھ نہیں ہے۔ تو بعد سے بعد الموت، اس کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان میں سے کوئی جو ہے اپنی نسبت تعلق نہیں رہے گا، نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی جیسے خبروں سے اٹھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان میں جو ہے
पहचान भुला देगा। कोई हालांकि बाजू भाई खड़ा है, बाजू माँ खड़ी है, बीवी, वो शनाख्त नहीं होगी, अल्लाह बाद में वो शनाख्त डाल देगा। जब अल्लाह ताला उनके दिल में जब शनाख्त डाल देगा तो वो एक दूसरे को पहचान लेंगे, जिसका जिक्र आया हुआ है। देखिए सूरे में भी हम पढ़ेंगे, उस दिन हर तरफ से नफ्सियाती का आलम होगा, नफ्सी का आलम होगा, किसी पर जर्रा बराबर भी जो है जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह बसा में आता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। जिस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बेटों से। जिस दिन इनमें से हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो इसे दूसरों के लिए बेपरवाह कर देगा। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो जिनके पल्ले भारी होंगे वही फलाह पाने वाले हैं। ये वो खुशनसीब लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में वाक़ियतन अपनी शख्सियत को, ये शख्सियत पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आयतें हैं ना जो इब्तिदा में पढ़ कर आए 1 से लेकर 11 तक। जो कोई अपने आप की इस्लाह करना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहता है, अपनी शख्सियत को बढ़ाना चाहता है, अपनी रूह को बेदार, अपनी रूह को कवी बनाना चाहता है, जिसने इसके लिए कोशिश, दौड़ धूप, तगोदो किया, अपनी ज़िंदगी पूरी इसके लिए खपा दी, वो लोग फलाह पा गए। पहली आयत में क्या पढ़ा? क़द अफ़लहल मोमिनून, बाजी लेकर गए, बाजी मार लिए, कामयाब हो गए। फलाह का मतलब क्या है? क़द अफ़लहल मोमिनून, और काम निकाल ले गए, बाजी मार कर चले गए। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा, यकीनन अल्लाह गुठली और बीज को फाड़ने वाला है। फ़ालिक़ुल इस्बाह, तारीक के पर्दों को चाक कर कर सुबह को नमूदार करने वाला। इसीलिए फल्लाह, फलक, जो फा से जितने भी लफ्ज़ निकलते हैं ना, ट्राई लेटर्स, 3 लेटर्स होते हैं, उसका मतलब फाड़ना, चीरना, काटना, ये मायने देता है। फलाह जो ज़मीन को चीरता है ना, फलाहुन किसान को कहते हैं, ज़मीन के सीने को चीर कर बीज डालता है। फलक अंधेरी पाव को फटकर जो है सुबह की धारी नमूदार होती है। कलक जिसने जो है नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में वजूद में लेकर आया। तो फल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा, तो गुठली के फटने और उसके अंदर कोम्पल बरामद होने के अमल को कहते हैं। जिस तरह गुठली के अंदर जो है पूरी बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद होती है, इसी तरह इंसान के अंदर भी अना या रूह अपनी तमाम खुसूसियात के साथ मौजूद है। ये जिस्म की कोई अहमियत नहीं, इसके अंदर जो कॉस्टली कीमती चीज़ है ना, जो चीज़ जितनी कीमती होती है, कॉस्टली होती है, उसको हम पर्दों में, लॉकर्स में रखते हैं या नहीं? आप अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते हैं? अपने डायमंड सेट कहाँ रखते हैं? लॉकर्स में रखते हैं ना। और कितना जतन करते हैं, वो चाबी हमेशा अपने पास तकिए के नीचे रख कर सोते हैं। तकिए के नीचे भी नहीं, तकिए के लिहाफ में अंदर रख लेते हैं, क्योंकि टीवी, ड्रामा, सीरियल्स में देखा कि तकिए के नीचे से चाबी चुरा ली गई, तो वो डर है कि अंदर कवर में रख लेकर सोते हैं ना। तो उसी तरह हमारा ये जिस्म, वो चाहे कितना खूबसूरत क्यों ना हो जाए, लेकिन अंदर जो चीज़ है ना, रूह, अना, नफ्स, जो भी आप जान, जो भी बात कह ले, असल में अहमियत तो इसकी है, असल में अहमियत तो इसकी है। तो उसी तरीके से दरख्त जो उगता है तो कैसे गुठली होती है ना, वो गुठली से उस गुठली के अंदर दरख्त बनने की सलाहियतें मौजूद, तो तुम्हारे ये जिस्म के अंदर वो रूह तुम्हें अच्छे बनाने की वो सलाहियतें उसके अंदर है। फिर उसको निखारिए, उसको संवारिए, उसको सजाइए। क्या तुम अपने चेहरों को सजाते संवारते रहते हो, क्रीम, पाउडर, मेकअप करते हो, लीप थोप कर लोगों को अच्छे लगने लगते हो? अगर सजना है, संवारना है, तो तुम्हारे अंदर की रूह को सजाइए, संवारिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम आईना देखते हैं तो क्या दुआ सिखाइए? अल्लाह जैसा मेरा चेहरा तूने खूबसूरत, अल्लाह मेरी सीरत भी कमा हसन तक़ल्क़ी व अहसन ख़ुलिक़, जैसा सूरत अच्छी बनाई सीरत भी अच्छी बना दे। आपकी सूरत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, गोरे चिट्टे दूध से भी सफ़ेद हैं आप, हिरन जैसी आंखें हैं, लेकिन आपका अंदर जो है सीरत अच्छी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। 2-4 दिन में
لوگ آپ سے جو ہے نفرت کرنے لگیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ تو صورت کا اچھا ہونا نہیں، سیرت کا اچھا ہونا۔ لیکن بدقسمتی آج ہم دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت کون دیکھے گا اندر؟ ہاں جب آئیں گے سب ایڈجسٹ ہو جائیں گے حالات کے اعتبار سے۔ کیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں؟ 25-30 سال کا درخت ایک وقت میں چینج ہو جائے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھ لیجئے، یہ ہے اصل میں ہم روح کو جو ہے اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اوپری چیز جسم کو بہت داغ دھبے اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری روح یہ جو دبلا ہو گئے، پتلے ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، کھا کھا کر موٹا تو کر دیتے ہیں جسم کو، لیکن اندر جو روح ہے سکتی چلی جا رہی ہے، سکڑتی چلی جا رہی، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ جس نے اپنی روح کو پا لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی روح کو طاقتور کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ اصل میں یہ ہے مطلب قد افلح المؤمنون۔ جس طرح گھٹلی کے جو ہے پھٹنے سے 2 کمپل نکلتے ہیں، پھر اس سے پورا درخت بنتا ہے، اسی طرح جب انسان کے وجود کے اندر یہ جو ہمارا گوشت پوشت ہڈی خون کے ساتھ اور کیا چیز ہے، ایک قیمتی چیز ہماری روح، ہماری انا، یہ بے نقاب ہوتی ہے، اور اس کی نشو و نما یہ ہے شخصیت کی ترقی پاتی ہے، ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ، شخصیت، پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس کی طرف توجہ دینی ہے؟ اپنے نفس کی طرف۔ انسان بظاہر دیکھیں ایک مادی وجود کا نام ہے نا، جو اس کے اندر ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، دیگر اعضاء ہے، لیکن اس مادی وجود کے اندر ایک ایسی قیمتی انا روح بھی ہے جو اس کی اصل شخصیت ہے۔ انسان کہتا ہے میرا ہاتھ، میری ہڈی، میرا ناک، میری ٹانگ، میرا جسم، لیکن اس میرا میری کی تکرار میں کہاں ہے میں، کہاں ہے کون ہوں میں؟ دراصل انسان کی انا یا روح ہے، یعنی انسان کو یہ حیوانی جسم کے مقابلے میں صرف عقل شعور کی دولت سے ہی نہیں نوازا گیا، بلکہ اس کو روح ربانی، نورانیت بھی عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کے جسم کے اندر اس کی روح مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو نکالنا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہماری روح بیدار ہوتی ہے، یہ مادی لحاف اٹھا دیے جاتے ہیں اس پہ سے۔ تو قد افلح المؤمنون، اس کا معنی کیا ہے؟ مومنین، صادقین نے اپنی روحوں پر پڑے ہوئے معدنیات، غلاف کو چاک کر دیا، اور اس خزانے سے روح کو بے نقاب کر کر اس کی نشو و نما ڈیولپ کرنے کا مشکل کام کر دیا۔ جبکہ عام انسان کی تمام ترجیحات حیوانی جسم، معدنیات پر ہوتی ہے، لیکن ایک مومن کی نظر اس کی روح پر ہوتی ہے، اپنی روح کی خیر لیتا ہے، اس کو وہ غذا، وہ نشو و نما کا کرنے کا لئے اہتمام کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایسے انسان کی روح جو ہے، جو معدنیات، روحانیات جو اس پر لحاف پڑے ہیں، سسک کر اندر مر جاتی ہے، اور اس کا جسم اس کی روح کا مقبرہ بن جاتا ہے۔ بظاہر ایسے شخص کے زندوں میں تو شمار ہے، لیکن اندر سے وہ مر چکا ہے۔ ابو جہل چلتا پھرتی لاش تو تھی، لیکن اندر سے اس کا دل مر چکا تھا، اس کی ضمیر مر چکی تھی، اندھا بہرا ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکا اور نہ آپ کی دعوت کو سن سکا۔ اس کے برخلاف ایک مومن بندہ ہے، حقیقت میں زندہ ہے، اس لیے کہ اس کی روح زندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی واضح کر دیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم ضرور اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ لہٰذا جو شخص بھی اپنی خودی، اپنی جو ہے سیلف ڈیولپمنٹ کو، اپنی کردار سازی کرتا ہے، اپنی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرتا ہے، یہ کام مشکل ہے، لیکن وہ کرتا چلا گیا تو وہ زندہ ہے، اس کی روح بھی زندی ہے، وہ جو چل رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، اس کا جسم بھی زندہ ہے۔ تو بعض تو چلتے پھرتے لاشیں ہیں، اندر ان کی روح مر چکی ہے۔ تو یہ کامیابی ہر انسان کی پہنچ میں ہے، کیونکہ روح کی دولت ہر انسان کو عطا ہے، سب کو ہے نا، روح سب کے اندر ہے نا۔ اگر روح ہے اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر روح نہ ہوتی تو دفن کر دیا جاتا۔ قرآن میں اللہ نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے اندر، خود تمہارے اندر معرفت کا سامان موجود ہے، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟
دیکھو تو صحیح، یعنی انسان اپنی جہالت کے عوض ان میٹیریلزم ورلڈ میں اپنے آپ کو اتنا کھپا لیا ہے جو اس کی ذات، اس کی روح اس پر جو ہے لبادے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی معرفت ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ معرفت الہی سے جو محروم ہو گیا، جو غافل ہے، جیسے آج کل لوگ ہیں، دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ حشر میں بھی واضح کر دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کرتے کہا۔ تو فلاح کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے، رکھ کر اس آیت کو پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گی۔ اپنی شخصیت، اپنی ذات کو، مادی خلافوں کو پھاڑ کر اس روح کو اجاگر کرنا ہے، اس کے ذریعے علم، عرفان، روشنی، اللہ کا کلام، اللہ کی معرفت وہاں تک پہنچے گا جیسا مشکل مرحلوں میں اہل ایمان کامیابی سے طے کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن لغو معرضون الذین هم فی للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون ومن ابتغى وراء ذلك فهم اولئک عادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی خودی کو پہچاننے والا بنا دے۔ ان تاریکیوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں ان تاریکیوں کے پردوں کو چاک کر کر روشنی معرفت الہی، دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں نور عطا فر، ہمارا نفس، ہمارا پٹے، ہمارا جسم، ہمارا گوشت، ہماری ہڈی، اس میں نور ڈال دے۔ یہ دعا جو پڑھتے ہیں روزانہ، تو یہی ہے کہ ہمارا جو ہے نفس، ہمارا دل، ہماری روح نورانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، سورہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ یہاں پر ان باتوں کو، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیت تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے؟ تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ ہو گئے تھے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال۔ وہاں جزا فضا کریں گے، آخرت کو دیکھیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا۔ تلفظ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کبھی آپ نے سرے کو بھونا؟ بکری کے جو سرے کو بھونتے ہی دیکھیے دانت کیسے باہر آ جاتے ہیں، جبڑے باہر، ایسے جیسے ڈال کر اللہ روسٹ کر دے گا، آگ میں ڈالے گا، ان کے جلد پوری جو ہے چہرے کی نکال دی جائے گی، بھیانک نظر آئیں گے، جبڑے پھاڑ دیے جائیں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ ان سے کہے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو میری آیتیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے؟ کہیں گے، ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصوروار کریں تو پھر ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو یہاں پر اسی میں، اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ خالق سو، اس کا مطلب کیا ہے؟ 108 آیت میں جیسے ہم کتے کو دھتکارتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا، ایسے اللہ قیامت کے دن ان منکرین حق جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، دین پر نہیں چلا، ان کے لیے دیکھ لیجئے جہنم کی آگ ہوگی۔ پھر اللہ جب یہ کہیں گے، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، تو اللہ فرمائے گا، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرنا۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب تم سے کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے کر آئے، من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین 109 دعا دیکھ لیجئے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی دعا کرتے رہنا ہے۔
تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا. جب میرے لوگ ایمان والے دعائیں کرتے تھے تو تم ہنسا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی ہوں، میں بھی کوئی ہوں. یعنی رسول اللہ کو جھٹلانا، حقیقت میں اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا. کوئی کہتے نا شوہر ہوتا ہے بیوی کو، کوئی کہتا ہے کہ آج یہ کر کر رکھنا، بیوی نے نہیں کی تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کی، تو کام کو نہیں جھٹلائی اس نے شوہر کی بات کو نہیں مانا. ایسے ٹرنا آج میں کہ نہیں جانا، اور جیسے آفس کو گیا آٹو بلا کر چلے گئی، پتا چل گیا شوہر کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، پھر بھی تم چلے گئی. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ جب انسانوں کو جب ہماری بات نہ ماننے پر ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر اللہ کو کیوں غصہ نہیں آئے گا؟ خالق معینات، خالق کائنات، مالک کائنات، سب اس کے کن کہنے پر اللہ اگر چاہتا تو ہمیں فوری حساب میں پکڑ لیتا، اپاہج کر دیتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ ہوتا. لیکن اللہ کی رحمانیت دیکھ لیجئے، وہ مہلت دیتا ہے، ٹالتا ہے، ابھی بھی سدھر جائے، سمر جائے، بار بار مواقع دے رہا، پھر بھی انسان ضد اور ہر درمی میں اندھے گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں. کچھ نہیں، جانور کیا، جانور سے بھی بدتر زندگی. اللہ اکبر. سوچے تو صحیح کیسے جو ہے اللہ یہاں پر ایسی آیتیں جب رسول اللہ پر نازل ہو رہی تو کیا کیفیت ہوگی اللہ کے رسول کی. ایک تو نروس سسٹم پر آپ کے اثر، بن بناہٹ، گھنٹیوں کی مسلسل گھنٹیوں کی آواز، اس پر ایسی آیتیں دھمکی دینے والی، وارننگ دینے والی. ابھی بھی سمجھا دیجیے آپ کی قوم کو، اگر نہیں ہے تو ہم پکڑیں گے، دیکھو یہ آپ کو نہیں چھٹلا رہی بلکہ ہمیں چھٹلا رہے ہیں. اے نبی آپ ان کے ساتھ اعراض کریے، عفو درگزر کا معاملہ کریے، دیکھو ہم ان کو سزا دیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنس پڑے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دے دیا، وہی کامیاب ہیں. اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری زندگی کی مہلت جتنی ہے اتنے قرآن کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں لگا لے، ہم سے قبول فرما لے. تو ان صبر کا یہ پھل دے دیا گیا کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ کہیں گے ایک دن. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. اللہ اکبر. یہ 70-80 سال کی زندگی کتنی بڑی طویل ہے نا. جب اٹھیں گے خبروں سے اللہ پوچھے گا کتنا سال رہے، تو اللہ پتہ نہیں ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک گھنٹہ یا پتہ نہیں کتنا رہے، ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا، جو بڑے اکاؤنٹس کو دیکھنے، اکاؤنٹس میں بڑے ماہر، بڑے جو ہے انٹلیکچوئلس تھے نا، ان سے وہ دیکھ لیں گے تو ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہوئے. وہ تو کہیں گے کہ تھوڑے ہی دیر. قال ان لبثتم الا قلیل لو انکم کنتم تعلمون. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوا ہوتا. اب کیا فائدہ، اب تو یہاں گئے ہو. جو کرنا ہے ابھی دنیا میں ہی، اسی زندگی میں، اسی کام میں، اسی شوہر بچے، اسی گھریلو زندگی کو، گھریلو ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کرنا. اب اللہ تعالیٰ اب یہ دین کے لیے تمہیں ایک زندگی، دنیا کے لیے دوسری زندگی دے گا؟ نہیں، اسی میں کرنا ہے. اب یہ تمہارے لیے امتحان ہے. کیسے تم ٹائم مینجمنٹ کرتے ہو. تم لغویات کو چھوڑ دو، تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک سوئی کے ساتھ کرو، پھر اللہ دیکھ لو تمہارے لیے کیسے وقت میں برکت ڈال دے گا. کاش کہ تم نے یہ بات اس وقت جانی ہوتی جب تم دنیا میں تھے. کیا تم نے سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا؟ اللہ اکبر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہی نہیں، بھول گئے، دنیا میں گئے، بس یہی دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے. حق ہے، سچائی. کیا ہمارے سے پہلے ہمارے والدین عزیز اقارب اس دنیا سے نہیں گئے؟ جیسا وہ گئے ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد آنے والے بھی چلے جائیں گے. یہ نظام ہے. جیسا اللہ نے آدم اور حوا سے یہ نسل انسانی پیدا کیا، اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا، اسی طرح اللہ دنیا کو سمیٹ دے گا. کبھی زلزلوں کے ذریعے سے کئی بستیاں تباہ، کبھی طوفان کے ذریعے سے. لوگ مر رہے ہیں نا، کوئی شہادت کی موت کسی کو ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. سبحان اللہ.
بس بالا وہ برتر ہے اللہ، بادشاہی حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، لات منات عزا حبل ہو گئے، کالی سرسوتی یمنا جمنا لکشمی یہ ہو گئے، غوث الاعظم دستگیر، پیران پیر، مشکل کشا، حاجت روا، خواجہ غریب النواز، حاجی پیران، مستان علی، ان بخش، داتا گنج، پتہ نہیں کن کن کو پکارتے ہو۔ وارننگ لاسٹ سورے کی آیت ہے، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ریفرنس ہے، کہیں لکھا ہے، کسی نے کہا کہ مشکل کے وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو، خواجہ غریب النواز اجمیر والے کو پکارو، کسی نے کہا، کہیں ریفرنس، کہیں دلیل؟ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، آخری میں مومنوں کو دعا سکھا دی گئی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا رب درگزر فرما، رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ 4 دیکھ لیجئے دعائیں ہم نے سورے میں سیکھی ہے۔ ایک تو شیطان سے پناہ مانگی جانے والی 97 اور 98 ہے، پھر 118 میں لاسٹ میں یہاں پر، اور دیکھ لیجئے 114 میں ہم نے دعا پڑھی ہے۔ دعاؤں کا 109 میں بھی دعا پڑھی، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا۔ رحم کا لفظ جو ہے اس میں سورے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے اس سورے کو مکمل کر لیا ہے۔ جو نیکسٹ آتا ہے ہمارا سورہ النور ہے، کیونکہ یہ مدنی دور کی صورت ہے، بہت اہم ترین صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، اس کے تمام جو ہے رولز ریگولیشنز دے دیے گئے ہیں۔ اس سورہ نور کو نور اس لیے رکھ دیا گیا ہے، 35 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کیونکہ ابھی وقت بھی ہو گیا ہے، تو کل ہمارا اسپیشل لیکچر ہوگا پردے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کل ہم پردے پر بات کریں گے، اس کے بعد سنڈے کے دن ہمارا سورہ نور کی ابتدا کریں گے۔ بہت دلچسپ قصے بھی ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بے پردگی جو ہمارے گھروں میں آئی جایا کرتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، وہ لانڈری والا بھی آ گیا، ڈرائیور بھی آ گیا، پڑوس بھی آ گئے، چاچی جان مامی جان کہہ کر اندر تک کچن میں چلے گئے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ہم کسی کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، ایسی کہ خوبصورت ہے، کیا ہمارے بچہ برا ہے، اس کی نظر بری ہے، یہ پردہ کرنے لگتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے ناتے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ دراصل میں یہ اللہ کا حکم ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں کو سیف اینڈ سیکیور رکھنے کے لیے ہر قسم کے دروازے، دریچے، دروازوں کو، کھڑکیوں کو، چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو بھی بند کرنا ہے۔ دیکھیے کوئی کچن میں یا گھروں میں کوئی مچھر مکھی آ جاتے ہیں، فوری سپرے کرتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہیں اس سے بیماریاں پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گھر میں جب ہوتے ہیں عورتوں کی، چاہے مائیں ہو، بہنیں ہو، بیٹیاں ہو، بیوی ہو، یا کوئی کیوں نہ ہو جائے، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا نظام جو قائم کیا ہے، پردہ کرنے کا حکم جو دے دیا گیا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اور اس میں جو ہے مین میک نہیں نکالنا چاہیے کہ ہم صحیح، ہماری نظر اچھی، دل کا پردہ، آنکھوں کا پردہ، پتہ نہیں کیا کیا پردہ کہتے ہیں، نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی، سو ڈونٹ مس دا کلاس۔ آج ہم گروپس میں وہ سب ڈال دیں گے آپ کو، تو آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے پردے کا سنیے بھی، اور جو پچھلی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم سے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کریے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور آج کے بعد پردے کا اہتمام کرنا شروع کر لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کے بعد تیلگو کلاس ہوگی. دوز who are interested they can join with us.